اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اکتوبر اس عظیم ہستی کی ولادت کا دن ہے جن کا نام اول فقیر زین العابدین عبدالکلام صاحب، جو آج ہی کے دن 1931 میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، آج کل کے ماحول میں آج کل کے لوگ کو، آج کل کے بالخصوص نوجوانوں کو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان کے اندر ایک تمل ناڈو کے گاؤں میں پیدا ہوئے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کے والد ایک مسجد کے امام تھے، اور غربت کا وہ عالم تھا۔ اس غربت کے عالم میں ایک جنون تھا جو لے کر ہندوستان کے صدر جمہوریہ تک پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیے، ہندوستان کے گاؤں میں پیدا ہونے والے شخص جو غربت کے عالم میں، ان کی فیملی، میں جہاں تک پڑھا ہوں کہ غربت کا ایسا عالم تھا کہ ان کو گھر گھر پھر کر پیپر ڈالنا پڑتا تھا، بڑی مشقت سے پیسے جمع کر کر، بڑی مشقت سے کاوشیں کر کر وہ اپنے آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے ہندوستان کے صدر جمہوریہ تک پہنچے۔ تو آج ہم ایسے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جبکہ وہ دور میں نہ موبائل تھا، وہ دور میں نہ ایسی جدید کوئی ٹیکنالوجی تھی جس کو جو ہے مطلب دیکھ کر وہ جلدی کوئی چیز سیکھے ہوگے، کیونکہ وہ انسان ایک ایسی شخصیت، وہ خداداد شخصیت تھی جن کی تعریف کتنی بھی کروں تو کم ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی خوبصورتی یہی رہی کہ ہندوستان کے اندر کبھی بھی تفرقہ بغیر کیے، ہندوستان کے اندر جو ماحول پیدا ہوتا تھا، کسی کو آپس میں کسی سے نفرت نہیں تھی، آپس میں وہ بھائی چارگی، وہ محبت، وہ دور پھر سے ہم کو پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ دیکھیے، وہ دور کو یاد کیجئے اور وہ مشکلات کو یاد کیجئے کہ اس مشکل گھڑی میں، وہ دور میں وہ شخص اپنے آپ کو اس کامیابی کے منزل تک لے کے گیا۔ تو آج آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آج آپ لوگ آپس میں نفرتیں کر رہے ہیں؟ کیوں آج آپ لوگ اپنے آپ کو نشے کے عادی بنا رہے ہیں؟ کیوں آج آپ لوگ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے اندر ایسے غلط حرکات میں مبتلا ہو جا رہے ہیں تاکہ آپ سیکھنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو میری یہ آج کے دن یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں سے، بلکہ عوام سے، کہ وہ ہستی کو یاد کریے، کہ ان کے قربانیوں کو یاد کریے اور ہندوستان میں امن و امان کے لیے کام کیجیے۔ آپ دیکھیے، آج کا دور، کالج میں جب کوئی جاتے ہیں تو آج ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں کون سا ایجوکیشن کب کروں۔ میرے عزیز دوستو، یہ پڑھنے کا دور ہے، یہ ایجوکیشنوں میں یہ آپ لوگ جو ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے، اپنے ذہن کو بھٹکاتے ہوئے، اگر آپ لوگ اپنے ذاتی مشغلے کے لیے جا کر اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے آپ لوگ سے، میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کے مستقبل کو سوچئے۔ ہندوستان میں کس طریقے سے ماحول آپس میں بھائی چارگی کو پیدا کر سکتے ہیں وہ دیکھیے، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں وہ دیکھیے، کہ ایک جذبہ ہی ہے جو ہم کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو جذبے کی ضرورت ہے ہم کو۔ اگر آج آپ جذبے کی بات کریں گے تو جذبہ اپنے جذبے کو کام کی طرف لگائیے، بیکار مشغلوں کی طرف لگائیں گے تو اس میں سوائے ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سے میں بڑی
خواہش دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ عبدالکلام صاحب کے حیات کے بارے میں آپ لوگ جو ہے پڑھیے اور سیکھیے، سوچیے کہ وہ کیسی مشقت کریں گے۔ آج اللہ نے آپ لوگ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پر ہر چیز کی سہولتیں فراہم ہو رہی ہے آپ لوگ کو، اور اس کے باوجود آج آپ لوگ وہ منزل تک نہیں جا سک رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی تلاش کیجیے، اور میری خواہش ہے کہ تمام بیکار مشغلوں سے ہٹ کر آپ لوگ اپنے آپ کو کام میں لگائیں، تاکہ آپ اور آپ کا گھر اس کے اندر جو ہے سرخرو ہو اور کامیاب ہو۔ ہندوستان میں امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو اتحاد سے رکھنے کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے مستقبل میں آپ اپنے گھر والوں کو سرخرو کرنے کے لیے کام کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں، تاکہ آپ اور آپ کے آنے والے نسلیں اس پر فخر کر سکے۔ شکریہ، خدا